کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا، پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات میں بڑی پیش رفت، 12,970 ارب کا ہدف برقرار رہے گا۔ IMF کا ٹیکس محصولات پر اطمینان کا اظہار، ذرائع FBR کا کہنا ہے پیٹرولیم مصنوعات پر جنرل سیلز ٹیکس بھی نہیں لگایا جائے گا۔ زرعی آمدن پر ٹیکس وصولی اگلے سال سے شروع ہو جائے گی۔ 4 لاکھ نئے تاجروں نے ٹیکس گوشوارے جمع کرا دیے۔ پنجاب میں اسموگ سے معمولات زندگی بری طرح متاثر، لاہور ملک کے آلودہ شہروں میں آج بھی سر فہرست۔ ملتان کا آلودگی میں دوسرا نمبر، صوبے بھر میں اسکول، کالج اور اکیڈمی 17 نومبر تک بند کر دیے گئے۔ پشاور، راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی ایئر کوالٹی انڈیکس 200 سے اوپر ریکارڈ کیا گیا۔ اور بانی PTI نے 24 نومبر کو اسلام آباد میں احتجاج کی فائنل کال دے دی۔ علیمہ خانم کہتی ہیں 26ویں ترمیم کر کے عوام کے حقوق چھین لیے گئے، آپ کا مستقبل تاریک ہے، ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے، اپنے حق کے لیے نکلنا پڑے گا۔ KP علی امین گنڈاپور کہتے ہیں احتجاج کے لیے تیاریاں مکمل ہیں، جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے واپسی نہیں ہوگی۔ احتجاج کی آڑ میں شرپسندی پھیلانے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے، قانون توڑنے اور خوف و ہراس پھیلانے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے خبردار کر دیا، کہتی ہیں پنجاب کی ترقی فتنہ پارٹی سے ہضم نہیں ہو رہی، فتنے اور اس کی جماعت کو صرف احتجاج کے خواب آ رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی سیاست سڑک چھاپ سیاست سے بھی بدتر ہو چکی ہے۔ نواز شریف نے کہا تھا ہم سڑکیں بناتے جائیں گے، تم سڑکیں ناپتے جاؤ گے۔ پنجاب میں اسموگ کی وجہ سے سانس لینا محال ہے، لیکن 13 کروڑ آبادی والے صوبے کی وزیر اعلیٰ ملک ہی چھوڑ کر چلی گئیں۔ PTI کے رہنما زرتاج گل کہتی ہیں عوام کو سوچنا چاہیے کس طرح کے حکمران ان پر مسلط ہیں جنہیں لوگوں کی کوئی فکر نہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے مسائل کا پتہ ہے، حل بھی جانتے ہیں، وسائل فراہم کریں۔ پاکستان نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری سے مدد مانگ لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے COP29 کلائمیٹ ایکشن سربراہی اجلاس سے خطاب میں کہا دنیا کو پاکستان جیسے ترقی پذیر ملکوں کی مدد کرنا ہوگی۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اقدامات نہ کیے تو آئندہ نسلیں معاف نہیں کریں گی، فنڈنگ کے وعدوں پر عمل کرنا ہوگا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کی کل اور جمعے کے لیے کورسز جاری۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 6 رکنی آئینی بینچ کل 18 مقدمات کی سماعت کرے گا۔ PDM حکومت میں ہونے والی قانون سازی کا عدم قرار دینے، ملک کا لوٹا گیا پیسہ دے کر دیگر ملکوں سے واپس لانے کے لیے درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ بیرون ملک کاروبار اور اثاثے رکھنے والے ارکان اسمبلی کی نااہلی، سرکاری افسران کی غیر ملکیوں سے شادی پر پابندی کے لیے دائر درخواست کی سماعت بھی کل ہوگی۔ دفاتر میں خواتین کو ہراساں کرنے سے متعلق مقدمات بھی کل سماعت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ احتساب عدالت میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت آج بھی ملتوی۔ فیصل چودھری کے معاون وکیل نے استدعا کی، ہائی کورٹ کا حکم ہے پہلے بانی PTI اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ کیا جائے۔ جج نے کہا ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی حکم نامہ ٹرائل کورٹ کو نہیں ملا۔ نئے پروسیکیوٹر نے ملزمان کا 342 کا بیان ریکارڈ کرنے کی استدعا کی اور کہا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے 3 مواقع دیے جا چکے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت سے نہیں روکا۔ آخری گواہ پر جرح کے لیے بھی عدالت 37 مواقع فراہم کر چکی ہے۔ سماعت 15 نومبر تک ملتوی۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آنے سے انکار، PCB پیچھے ہٹنے کو نہیں تیار۔ پاکستان ہائیبریڈ ماڈل نہ ماننے کے فیصلے پر ڈٹ گیا۔ بھارت کی ہر دھرمی کے سبب شیڈول میں تاخیر، ICC بھی دباؤ میں، شیڈول کا اعلان ہر صورت 90 دن پہلے کرنا ہوگا۔ پاکستان اور بھارت کے بغیر ٹورنامنٹ کا انعقاد بھی مشکل، بھارت کی ضد سے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو بھاری مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ PIA کی نجکاری کے لیے 10 ارب روپے کی بولی مسترد، ذرائع کا کہنا ہے PIA کی SIFC کے تعاون سے غیر ملکی حکومت کو فروغ کرنے کی تجویز زیر غور۔ قومی الائنس کو قطر یا ابوظہبی کو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاہدے کے تحت فروخت کیا جائے گا۔ پرائیویٹائزیشن کمیشن بورڈ کا PIA کی نجکاری کا معاملہ کابینہ کمیٹی میں بھجوانے کا فیصلہ۔ وزیر نجکاری عبدالعلیم خان کا کہنا ہے کہ پرائیویٹائزیشن کے امور کا حتمی فیصلہ کابینہ کمیٹی کرے گی، نجکاری قوانین کے مطابق ملکی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ہوگی۔ FBR نے تمام ٹیکسوں کی ادائیگیوں کا نیا آن لائن سسٹم متعارف کرا دیا۔ FBR کا کہنا ہے ٹیکسوں کی ادائیگی کا نیا سسٹم پورٹل کے اندر دستیاب ہے۔ اس میں ود ہولڈنگ ٹیکس، انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی ادائیگی یکجا کر دی گئی۔
ہم نظام میں شفافیت لے کر آئے، 1 ماہ میں ٹیکس کی وصولی 22 کروڑ روپے ہو گئی۔ اب مجھے کوئی کہے سڑک بنانی ہے تو میرے پاس پیسے ہیں، مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ ٹیکس کا پیسہ صحیح اور شفاف طریقے سے عوام کی سہولت پر خرچ کروں۔ کراچی میں سائٹ ایریا غنی چورنگی کے قریب فیکٹری میں لگی آگ بجھا دی گئی۔ پلاسٹک فیکٹری میں آگ نے بالائی منزل کو لپیٹ میں لیا۔ فائر بریگیڈ کی 7 گاڑیاں اور سناکل نے امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا۔ فتنال خوارج کے سربراہ نور ولی محسود اور غٹ حاجی کی آڈیو لیک سامنے آ گئی۔ خارجی نور ولی غٹ حاجی پر پاکستان سے دہشت گردوں کو واپس نہ آنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ نور ولی محسود نے غٹ حاجی کو بتایا اطلاع کر دو، ہماری طرف واپسی کی کسی کو اجازت نہیں، ہر کوئی خود کو تیار رکھے، راستہ بدلنے کی اجازت نہیں۔ لیک آڈیو واضح ثبوت ہے فتنال خوارج کے سرغنہ افغانستان میں چھپے بیٹھے ہیں اور وہیں سے دہشت گردوں کو ہدایات جاری کرتے ہیں۔ مالاکنڈ میں CTD کا دہشت گردوں سے مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ ترجمان CTD کا کہنا ہے پلئی شاہ کوٹ میں ہلاک ہونے والوں دہشت گرد کمانڈر رضوان عرف بوڈاگے، زکریا اور عبداللہ شامل ہیں۔ ہنگو میں وراستہ روڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ، پولیس اہلکار قدرت اللہ جام بحق۔ کراچی ایئرپورٹ کے اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات، سڑکوں پر پولیس کے ناکے لگا دیے گئے۔ ماڈل کالونی اور پہلوان گوٹ سے ایئرپورٹ جانے والی شاہراہ بند کر دی گئی۔ ٹریفک کی روانی شدید متاثر، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ حیدرآباد میں کھلا مین ہول، ایک اور زندگی نکل گیا۔ لطیف آباد میں 3 سال کا سفیان کھیل کے دوران گٹر میں گر کر جام بحق، گھر والے سفیان کو لاپتہ سمجھ کر ڈھونڈتے رہے۔ اہل خانہ نے بچے کی ہلاکت کا ذمہ دار UC چیئرمین کو قرار دے دیا۔ علاقہ مکین کہتے ہیں سیاسی چپکلش چھوڑیں، گٹر کے ڈھکن لگائیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی ریڈ لائن اور یلو لائن BRT منصوبے پر تعمیراتی کام تیز کرنے کی ہدایت، کہا عوام کو سفری سہولتوں کی فراہمی حکومت سندھ کا عزم ہے، منصوبے کی بروقت تکمیل سے لاکھوں لوگوں کو ریلیف ملے گا۔ سینئر صوبائی وزیر کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن کا آغاز، شرجیل میمن کہتے ہیں منشیات کے استعمال سے انسان ذہنی طور پر کمزور ہو جاتا ہے، لوگوں کی کیفیت زامبیز کی طرح ہو جاتی ہے۔ ANF بھرپور کارروائیاں کر رہی ہے۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے دعا منگی اور بسما اغوا کیس میں نامزد دونوں ملزمان کو بری کر دیا۔ پروسیکیوشن آغا منصور اور طارق کے خلاف جرم ثابت کرنے میں ناکام، عدالت نے دونوں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ہنگری کا دورہ، سوئٹزرلینڈ اور یورپی یونین کے وزراء سے ملاقاتیں، غیر قانونی امیگریشن اور انسانی اسمگلنگ روکنے سے متعلق تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا انسانی اسمگلنگ کثیر الجہتی چیلنج بن چکا، بین الاقوامی مافیاز کے گھڑ چوٹ سے کوئی ملک اکیلے نہیں نمٹ سکتا، ہمیں مشترکہ پالیسی اختیار کرنا ہوگی۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی نے توہین آمیز مواد کے خلاف ملک گیر تحریک کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں ہمارے نوجوان توہین آمیز مواد کا شکار ہو رہے ہیں، تمام تر کوششوں کے باوجود توہین آمیز مواد VPN یا دیگر ذرائع سے ملک میں آ رہا ہے، اس پر پابندی عائد کی جائے۔ PTI کے اقدامات کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان کوسٹر حادثے میں صرف دلہن ہی زندہ بچی، بارات کی گاڑی حادثے میں دلہا بھی جاں بحق ہو گیا۔ تھلیچی پل پر حادثے میں جاں بحق 16 افراد کی لاشیں گزشتہ روز نکالی جا چکی، 10 افراد لاپتہ۔ باراتیوں سے بھری گاڑی استور سے راولپنڈی جا رہی تھی جو ریلنگ توڑتے ہوئے دریائے سندھ میں گری۔ گلگت بلتستان میں حادثے کے بعد دریا میں گرنے والے افراد کی تلاش جاری، تھلیچی پل پر کوسٹر حادثے میں جاں بحق 16 افراد کی لاشیں گزشتہ روز نکالی جا چکی، 10 افراد لاپتہ۔ باراتیوں سے بھری گاڑی استور سے راولپنڈی جا رہی تھی جو ریلنگ توڑتی ہوئی دریائے سندھ میں جا گری۔ ICC کی ون ڈے رینکنگ پر پاکستانی کھلاڑیوں کا راج، آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز میں شاندار کارکردگی کے بعد شاہین شاہ آفریدی پہلے نمبر پر آ گئے، حارث رؤف 14 درجے ترقی کر کے 13ویں نمبر پر پہنچ گئے۔ بیٹرز کی رینکنگ میں بابر اعظم کی پہلی پوزیشن برقرار۔ بھارتی کرکٹ ٹیم آئے گی تو ویلکم کریں گے، کپتان محمد رضوان کہتے ہیں یہ بورڈز کے فیصلے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ امید ہے بھارتی ٹیم پاکستان آئے گی، آسٹریلیا میں سیریز آسان نہیں لیکن کوشش ہوگی پاکستان کی جیت کے لیے جو بہتر ہو اسے ٹیم میں شامل کیا جائے۔
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज का आगाज कल से होगा। दोनों टीमें ब्रिस्बेन में मध्य मुकाबले आएंगी। ऑस्ट्रेलियाई टीम के बड़े नाम सीरीज में शामिल नहीं। नौजवान टीम की क़यादत जॉश इंग्लिश करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान आज तक कोई T20 नहीं जीता। 5 मैच खेले, 4 में शिकस्त हुई। मोदी सरकार के बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। घरों को गैर कानूनी करार देकर मिसमार करने से रोकने का हुक्म। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा, हुकूमत किसी का घर गिरा सकती है, ना ही जज बन सकती है। मुंसिफाना ट्रायल के बगैर किसी को मुजरिम नहीं ठहराया जा सकता। किसी पर इल्जाम है तो पूरे खानदान से छत कैसे छीनी जा सकती है। किसी का घर 15 दिन का नोटिस दिए बगैर नहीं गिराया जा सकता। हुक्म के खिलाफ वर्जी की तो तौहीन अदालत समझा जाएगा। मोदी सरकार इंतहा पसंदी और गाय का गोश्त खाने का इल्जाम लगाकर मुसलमानों के सैकड़ों घर मिसमार कर चुकी है। इसराइल की गजा और लबनान में वहशियाना बमबारी। गजा में 24 घंटों के दौरान मजीद 64 फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनस, नसीरात, बीर अल बला और बैतुल्लाहिया में बम बरसाए। शुमाली गजा में स्कूल को आग लगा दी। मुतादिद अफराद जख्मी। गजा में इसराइली महासरे के बाइस एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया। जनूबी बैरूत में रात भर बमबारी। तिबी मरकज को भी निशाना बनाया। लबनान में 24 घंटों के दौरान 28 अफराद लुकमा अजल बने। ट्रंप की काबीना के लिए हैरान कुन नामजदगियां। हुकूमती कारकर्दगी का नया महकमा बनाकर एलोन मस्क को जिम्मेदारी सौंप दी गई। विवेक रामास्वामी उनकी मुआवनत करेंगे। एलोन मस्क विफाकी एजेंसी की रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। फोक्स न्यूज के मुताबिक मेजबान और सेनेटर पेट हेग्स वजीर दिफा नामजद। महकमा दिफा का पेट हेग्स की नामजदगी पर हैरत का इजहार। ट्रंप ने जॉन रेडक्लिफ को CIA का डायरेक्टर चुन दिया। ट्रंप आज व्हाइट हाउस में सदर बाइडेन से मुलाकात करेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरे हंगरी बुडापेस्ट प्रोसेस की 7वीं वज़ारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत। खिताब में कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पाकिस्तानी मुतादिद कानूनी इक़दाम किए हैं। अक़वाम आलम को तनाज़ात, इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम और मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। इन चैलेंजों ने दुनिया भर में इमिग्रेशन के बहाव को नई शक्ल दी है। इन मुश्किलात से कोई मुल्क अकेले नहीं निपट सकता। जामे बैनुल-अक़वामी हिकमत अमली की ज़रूरत है। बाबर आजम ने उस्मान ख्वाजा को उनकी फाउंडेशन के लिए अपनी जर्सी तोहफे में दे दी। उस्मान ख्वाजा ब्रिस्बेन स्टेडियम में अतियात जमा कर रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने बाबर आजम का शुक्रिया अदा किया। कहा, बाबर पाकिस्तान के अजीम क्रिकेटर हैं। बाबर आजम बोले, उस्मान भाई से राब्ते में रहता हूँ, इनकी मदद करने का वादा किया था। और बखरी टाइप फनकार सुहेल असगर को दुनिया से गुजरे 3 बरस बीत गए। सुहेल असगर ने अपने फनी सफर का आगाज रेडियो पाकिस्तान से किया। 10 साल तक रेडियो और थिएटर करते रहे। सुहेल असगर के मशहूर ड्रामों में चांद ग्रहण, लाग, प्यास, काजल घर और मन चले का सौदा शामिल हैं।